السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد حذیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں الامین میڈیا۔ کسی بادشاہ کے پاس ایک نیا ملازم آیا اور بہت زیادہ بادشاہ کی خدمت کرنے لگا، اور جی سر اور آگے پیچھے جانا، ہر وقت بادشاہ کے پاس رہنا، اور جو بادشاہ بات کہے وہ ٹھیک ہے، اس کے غلط کہہ دے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو وزیر نے کہا کہ یہ جو آدمی لگ رہا ہے یہ چاپلوس ہے اور یہ ٹھیک بندہ نہیں ہے، آپ اس سے بچ کے رہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں بڑا اچھا آدمی ہے۔ وزیر نے کہا کہ آپ اس کو آزما لیں۔ بادشاہ نے کہا کہ چلے میں آزما لیتا ہوں۔ وزیر نے کہا کہ اس کے لیے 99 کا جو ہے وہ فارمولہ استعمال کریں۔ بادشاہ نے کہا کہ 99 کا فارمولہ کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ آپ اس کو اشرفیوں جو ہے اس کو ہدیہ کریں اور اس کے اندر 99 اشرفیاں ڈال دیں اور اس کو کہیں کہ یہ 100 ہے۔ جس وقت وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر گھر گیا تو بادشاہ نے اپنے خادم کے ذریعے سے اس کے پاس ایک تجوری بھیجی اور اس کے اندر اشرفیاں ڈال کر بھیجی۔ جس وقت یہ اشرفیاں اس کے پاس گئیں تو بڑا حیران ہوا اور بہت زیادہ اس نے تعجب کا اظہار کیا کہ بادشاہ نے مجھے کیوں دی ہیں۔ اس نے کہا مجھے تو کچھ نہیں پتہ ہے، صرف انہوں نے کہا کہ آپ کو دے آؤں۔ جس وقت اس نے گنی تو اس کے اندر سے 99 اشرفیاں نکلی۔ اب ایک اشرفی کے پیچھے وہ بہت زیادہ پریشان ہوا، گھر کے اندر الٹ پلٹ شروع کر دی، بیوی بچوں کو آگے پیچھے کیا، لالٹین لی، گھر کے باہر جا کر دیکھا، اور پھر گھر سے بادشاہ کے محل تک جو راستہ جاتا تھا اس کو بار بار دیکھتا رہا۔ بادشاہ کے محل کے پاس گیا، ادھر دیکھا تو یہ اس کے 3-4 چکر لگے، کافی فاصلہ تھا، تو رات کو صحیح طور پر سو نہ سکا۔ صبح جس وقت بادشاہ کے دربار میں آیا تو آنکھیں لال، چہرہ اترا ہوا اور نیند پوری نہیں ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ خیر ہو، آج پریشان نظر آ رہے ہو اور اس طرح تمہارے جسم کے اندر چستی نہیں ہے، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ نے جو رات کو وہ میرے پاس اشرفیاں بھیجی تھی وہ 99 نکلی ہیں، اس میں سے ایک نہیں تھی، وہ ایک میں نے پوری رات تلاش کی ہے، بڑا پریشان ہوا اور میرے حالات بڑے خراب ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ جو تمہیں 99 ملی ہیں ان کا تم شکر نہیں ادا کرتے ہو، اس ایک کے پیچھے تم نے 99 کو جو ہے وہ بھلا دیا ہے۔ تو میرے دوستوں، جو ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اس کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ یہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے نعمتیں مجھے دی ہیں، اور اس ایک کے پیچھے ہم نہ بڑھ جائیں کہ جو ہمیں نہیں ملی ہے۔ ہماری نظر کے اندر ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے بھائیوں میں سے، خاندان میں سے کچھ لوگ ہیں، وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ یار وہ تو بہت زیادہ ریل پھیل ہے اور بڑے خوش خرم ہیں، ان کے پاس بڑا مال ہے، بڑا کچھ ہے، اور آنا جانا بہت زیادہ ان کے پاس پیسے ہیں، گاڑی ہیں، اچھا گھر ہے۔ تو میرے دوستوں، ان کا مستقبل تو ہم دیکھ رہے ہیں، حال بھی دیکھ رہے ہیں، ہم نے ان کا ماضی نہیں چیک کیا ہے کہ ان کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ حقیقت کے اندر آدمی جتنا بڑا نفع اٹھانے والا ہوتا ہے اس سے پہلے وہ اس سے زیادہ نقصان اٹھا چکا ہوتا ہے، کیونکہ جس وقت وہ نقصان والی اس کو ٹھیس پہنچی ہوتی ہے تو اس زخم کو وہ بھرنے کے لیے پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ اس ہمت سے اٹھاتا ہے، اس نقصان سے وہ اپنے آپ کو اٹھا کر بہت زیادہ آگے جاتا ہے۔ اس لیے تجارت کے اندر نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ اگر نفع ہے تو کم نفع ہے، اور نقصان ہے تو کم نقصان ہے یا زیادہ نقصان ہے، لیکن اس نقصان کے بدلے میں ہمیں جو ہے وہ نقصان نہیں ہو رہا ہے، اس نقصان کے بدلے میں ہمیں ایک سبق حاصل ہو رہا ہے اور ہمارا تجربہ اور کانفیڈنس اور اعتماد ہمارا بڑھ رہا ہے۔ اس اعتماد کو خریدنے کے لیے ہمیں اپنے نقصان کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن اس کے اندر سب سے بڑی جو تجارت ہے وہ ہمیں شکر کی تجارت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ تم شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کے اندر ترقی دوں گا، تمہاری نعمتوں کو میں بہت آگے لے کر جاؤں گا اور تمہیں بڑی نعمتوں اور نعمتوں کے اندر زیادتی تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن اگر میرے دوستو ہم جو ہے وہ پریشانیوں کے اندر اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل مرجھا کر رکھ دیں اور وہ ایک اشرفی کے پیچھے پڑ جائیں کہ یار وہ نہیں ملی ہے، تو میرے دوستو یہ جو 99 ہیں ان کا سکون ہم سے چھن جائے گا۔ اس لیے ان 99 کو آباد کرنے کے لیے اور ان 99 کے ساتھ ایک اور 99 بنانے کے لیے ان 99 کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں۔
جتنا شکر ادا کریں گے ہمیں قوت ملے گی، ہمیں اس کے ذریعے سے ایک طاقت ملے گی، اس طاقت کے ذریعے سے پھر ہم جو ہے وہ آگے اس ایک کو بھی لے لیں گے اور اس ایک کے بدلے میں 100 اور بنا لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اعتماد دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 24 گھنٹے کے اندر کم سے کم ہفتے کے اندر کچھ گھڑیاں ایسی ہوں ان کے اندر بیٹھ جائے کہ یا اللہ آپ نے مجھے اولاد دی، یا اللہ آپ نے مجھے چھت عطا کیا، یا اللہ آپ نے میرے لیے کھانے کا بندوبست کیا، یا اللہ آپ نے مجھے زندگی دی، یا اللہ میرے جسم کو آپ نے سلامت بنایا، یا اللہ آپ نے جو ہے وہ میرے سانس جو ہے وہ اچھا دی ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے سامنے وہ سانس نہیں لے سکتے۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی زبان کے اوپر یہ لعاب لگانے کے لیے اس نے یہاں پر کوئی مشین لگا کے رکھی ہوئی تھی کہ اسی کے اندر سے وہ پتہ نہیں بھی کیا بن رہا تھا، تری سی ہوتی تھی تاکہ اس کا لعاب جو ہے وہ جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں چمکتی ہوئی آنکھ دی ہے، سنتے کان دیے ہیں، پکڑنے والے ہاتھ دیے ہیں، سننے والا ناک دی ہے، چکھنے والی زبان دی ہے، بولنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں جو ہے وہ منہ دیا ہے، چبانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں دانت دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے۔ ان ساری کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات اس شکر کے بدلے میں ہماری نعمتوں کو ترقی دیں گے، اس کے اندر ہمیں سکون دیں گے، اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو یہ چیزیں سب سے پہلے میرے اپنے لیے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بعد میں۔ سب سے پہلے میں خود سنوں گا کہ یار یہ میں نے کیا بولا ہے، اور میں اپنے آپ کو جس وقت یہ مخاطب کرتا ہوں سب سے پہلے عمل کے لیے میں خود ہوں۔ تو میرے دوستو آپ حضرات بھی کے لیے یہی بات ہے، آپ حضرات کو بھی سنیں، اپنے آپ کو سنیں، خود اپنے آپ کو ریکارڈ کریں، اپنے آپ کے ساتھ باتیں کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ باتیں کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کیا ترقی نصیب فرماتے ہیں۔ لیکن نقصان کا مطلب اور شکر گزاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محنت بالکل چھوڑ دیں، نہیں، محنت کو اپنے جو ہے وہ اسی طریقے سے بلکہ اس سے بڑھا کر رکھنا ہے۔ محنت زیادہ کرنی ہے، محنت کے اندر کمی نہیں کرنی ہے، محنت اتنی کرنی ہے، لیکن اپنی جو وسعت کے اندر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے اندر نیت اسلام کی، ملک کی، پاکستان کی اور اپنے معاشرے کی، مسلمانوں کی، ان سب کی نیت کر کے محنت کرنی ہے کہ میں مضبوط ہو رہا ہوں، گویا کہ مسلمان مضبوط ہو رہا ہے، گویا کہ اسلام مضبوط ہو رہا ہے، گویا کہ پاکستان مضبوط ہو رہا ہے، گویا کہ اسلامی ممالک مضبوط ہو رہا ہے۔ میری ایک محنت کی وجہ سے ضرور اثر ہوگا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اثر نہیں ہوگا، ضرور اثر ہوگا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں عطا کیا ہے اس کے اوپر شکر ادا کریں کہ اللہ یہ آپ کا شکر ہے جو مجھے آپ نے دی ہے، اور اپنی خدمت کا جذبہ جو ہے وہ روز بروز بڑھتا جائے، بڑھتا جائے، بڑھتا جائے، اس کے اندر بھی ہمیں ترقی ملے گی، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمارے اعتماد کو اور ہماری جسمانی قوت کو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری ذہنی صلاحیات کو جو ہے وہ ترقی نصیب فرمائیں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس شکر کی تجارت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہمیں ترقی نصیب فرمائیں گے وہ بہت بڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی اور اس ایک کو چھوڑ کر 99 کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔